سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة شفاء لكل داء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أخطأ. رواه ابن حبان وطبراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أخطأ أيضا. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سرپرست جامع محمدیہ ایمان، جملہ نوجوان علماء کرام، سامعین اکرام، طلباء دین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے. تقریباً آج 9 شوال 1444 ہجری ہے اور 30 اپریل 2023 ہے. آج سے 22 سال پہلے خطیب ہزارہ حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ غزالی نے جب ایک شادی سمپل جگہ پر اس جامعہ محمدیہ کا افتتاح فرمایا، اس میں حاضر ہوں. اس کے بعد کافی عرصہ کچھ فرصت نہیں، کچھ وجوہات، لیکن قاضی محبوب اولیاء محمد طیب صاحب سہیل صاحب، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی جنازے پر سردی کے اندر 11 بجے شرکت کا موقع ملا. رات کو آیا، پھر اس کے بعد شان سوا فاتح کے لیے کیا. تو آج پہلی دفعہ یہ نئے سال، اسلامی سال کے اسباب کے شروع کرتے ہیں علماء کرام و طلباء کرام کو مخاطب کر رہا ہوں اور خطیب حضرات صاحب جملہ علماء کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں.
ماشاءاللہ سب کے تعاون سے اللہ کے فضل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور تجلیب یورپ کی کوشش سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہل سنت و جماعت کو کھڑوٹ کے اندر ایک عظیم مرکز عطا فرمایا۔ جامع مسجد بھی آپ جوان سال میرا گزار سے زیادہ تعارف نہیں، آپ حضرات جو پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی شاہی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد پڑھائی کے دوران بھی پوری کوشش کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور فارغ ہونے کے بعد آگے دین پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ہاں اس وقت اس دور میں یہ جو 15ویں صدی جا رہی ہے وہ کافی حد تک علم کی محبت اور عوام میں بھی کم ہے اور عوام میں بھی، بس یہ ہماری کوشش پر کی سبز مل گئی، ڈگری مل گئی، کہیں نوکری مل گئی، تو میرے صاحبزادے تو اللہ کی الگ ہے، میں نے میری 47 سال ہو گئی ہے بحمدی جانا میں، ابھی تک گزشتہ سال تک میں نے پڑھایا۔ میرے خیال میں آپ کے جو ماسٹر صاحبان نے کوئی ایک جیسا مجھے نہیں ہوگا جس نے 48 سال پڑھایا ہو، خطیب ہزارہ خطاب بھی کرتے رہے۔ میں شروع سے لے کے اکیلے سال پر جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، دور حدیث پڑھانا آسان نہیں، ان کے لیے کم از کم 4-5 استاد ہونے چاہیے۔ میں نے ان مولویوں کو اپنے بیٹے سعید صاحب کو، باقیوں کو پیچھے جو ان کی سربندی صاحبزادہ محمد عتیق اور محمد رفیع کی ہوئی ہے جامعہ اسلامیہ رحمانیہ کے اندر بحمدی تعالیٰ ساری کتابیں خود پڑھائی، اور میں آپ کو بھی یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ادھر تک دین تو کمال ہے۔ آج ہم دین چھوڑ بیٹھے، مولوی چھوڑ بیٹھے ہیں، پیر تو کے جاہل ہو گئے۔ ہمیں دنیا ماحول کے ہمیں جینا، کہنے والے نے فرمایا ہمیں دنیا ماحول کہ ہمیں زینت، از ہما غم فروت رزینت، اور بھائی دین کا غم کھاؤ۔ آج ہم پکے لگے ہوئے پکی نوکری مل جائے، اور نوکری پکی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی کر گیا۔ جس نے اللہ رسول کی نوکری کی یقین کریں وہ دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی قیامت کے اندر بھی کامیاب، اور دنیا میں مفتعال زندگی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم اسی کو اپنے مد نظر کر بیٹھے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ شریف تلاوت کی، اپنے چرچ کے اندر جو میں ہمیشہ درس دیتا ہوں، یا ہمارے استاد دیتے تھے، اکثر طلباء فاتحہ شریف پڑھتے تھے افتتاح کے دن، اس پر چند معلومات پیش کرتے تھے۔ آپ حضرات کو علماء صاحبان بھی ہے، کوئی منتہی طالب علم نہیں ہے، کسی نے جلالین شریف بھی پڑھی ہوگی، کتابیں پڑھی ہوگی۔ یہ فاتحہ شریف کی اس کے نام بہت سارے نام لکھے مفسرین اکرام، وہ 18-22 تک نام ہے۔ وَكَثْرَةُ الْأَسَامِي تَدُلُّ، زیادہ جس کے نام ہو اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 3 تفسیریں ہیں، تفسیر جلالین 18 سال کی عمر میں لکھی، تفسیر در منصور 8 جلدوں کے اندر عربی کے اندر سعودی عرب سے میں نے منگائی تھی، اور تفسیر اتقان فی علوم القرآن جس میں علوم قرآن کی بات کی گئی، جس کے اندر 150 علوم پر انہوں نے بات فرمائی ہے، اور انہوں نے بڑی بچے کی بات کی۔ یہی بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اندر کہنے گزرے ہیں تفسیر کبیر کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں تمام قرآن کا لب لباب، تمام مسائل سارے قرآن کے سورہ فاتحہ میں ہیں، اور سورہ فاتحہ کا سارے لب لباب بسم اللہ شریف میں ہے، اور بسم اللہ شریف کا لب لباب باپ کے لبے کے اندر ہے۔ تو رب الجلال نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، بے حد مہربان رحم فرمانے والا ہے۔
کمال ہے عاشق رسول مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ جتنے علماء ہیں مفسرین اردو والے ان کے ترجمے دیکھیں. کسی نے کہا شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے, کسی نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ, کسی نے تیسری جگہ, کسی نے ساتویں جگہ اللہ کا نام لیا. آپ کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جائے, آپ نے فرمایا اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں. اس لیے ہمارے جو علماء پرانے تھے بچوں کو پہلے اللہ اللہ سکھاتے تھے. اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا اور یہی ترجمہ تمام مفسرین کرام نے کیا, اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مرحمان ہمیشہ میں فرمانے والا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الفاتحہ شفاء لکل داء. فاتحہ تمام بیماریوں کو علاج ہے, ایک نہیں. جیسے دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا زمزم شریف کا پانی ہر بیماری کا علاج ہے, جس خیال کے ساتھ, جس کیا ہے نیت کے ساتھ پیا جائے اللہ وہی مراد پوری فرماتا ہے. جن حضرات نے اربعین نبوی پڑھی ہے, یا مسند امام اعظم پڑھی ہے, یا مشکات شریف پڑھی ہے, یا بخاری, یا باقی جتنی بھی شاستہ ہے یہ حدیث ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت جمع نیت ہے. آپ نے پڑھا ہوگا, استاد نے پڑھا ہوگا نیت کا معنی کیا ہے. النیت ارادۃ القلب. یہ زبان سے کہنا تو یہ گفتگو یا سنت ہے. اصل نیت نام ہے دل کے مضبوط ارادے کو. تو آپ نے فرمایا تمام اعمال کا دار, یہ پڑھنا پڑھانا ہو, خطاب ہو, جو کچھ بھی ہو, تو بھائی نیت اچھی ہونی چاہیے نا. اگر آپ کی نیت ہوگی صرف دین حاصل کرنا وہ ہے, اگر نیت ہوگی کہ دنیا کمانا تو دین ہو گیا تو دنیا تو آ جائے گی. فرمایا انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نویٰ. حضور نے فرمایا ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. ومن کان ہجرتہ الی اللہ والرسول فہجرتہ الی اللہ والرسول. جس کی ہجرت جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا صرف اللہ کے دین کے لیے, رسول اللہ کی سنت کے لیے, خدا رسول کی خوشنود کے لیے ہے, تو اسے وہی خدا رسول مل جائے گا. ومن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبھا. اگر دنیا کے لیے کسی سے چھوڑ کے گیا, دبئی گیا, امریکہ گیا, انگلینڈ گیا, سعودیہ گیا, جدھر بھی گیا, دنیا کے لیے تو بس اس کے لیے وہی ہجرت ہے. ومن کان ہجرتہ لامرأۃ. جس کو کوئی جنانی اچھی لگتی ہے اس کے پیچھے چلا گیا تو اس کو وہی مل گئی. دنیا دار کو دنیا مل گئی, عورت کو عورت مل گئی. خدا رسول کے دین چھوڑ ہجرت کرنے والے کو لیے خدا رسول مل گیا. پھر اگلی بات جو رسول نے فرمائی, اگلی آخر جامع بات میری طرف دیکھیں, آتے رہیں گے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ارشاد فرمائی. میں نے آپ کے سامنے یہ جو آپ حضرات علماء تشریف فرمائیں جو درجہ دوم میں ہیں, درجہ چارم میں ہیں, جنہوں نے اربعین نبوی پڑھی یا مسند امام اعظم پڑھی, جو مشکات شریف پڑھی, یا آگے بخاری شریف پڑھیں گے, یہ پہلی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس حدیث کا ترجمہ اور بیان کرنے والے مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب حضرت دعا فرمائی تھی, اے میرے اللہ دو عمر ہے میں سے ایک عمر عطا فرما جو تیری مرضی ہے. محبوب تجھے محبوب ہے, بے عمر بن خطاب یا بے عمر بن شام. پہلا زبان سے عمر بن خطاب نکلا, دوسرا عمر بن شام نکلا. اللہ نے عمر بن خطاب کو قبول فرما لیا. یہ ان کی حدیث ہے, ان کی روایت ہے. آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار پڑھنا پڑھانا, دنیاوی, دینی, سیاسی, معاشی, جتنے امور میں ساری نیت ہوتی ہے نا بندے کی. اب جو جاتے ہیں سیاست میں پیسے کماؤں گا, جیسے اپنے پیٹ کی فکر ہے, غریبی کی فکر سے وہ مل جاتا ہے.
جن کا مطمع نظر ہو میں کامیاب ہو کے مخلوق خدا کی خدمت کروں گا۔ اب یہ در بدر سارے ہو رہے ہیں۔ آقا تو عالم نے فرمایا من کانا فی عون اخیہ واللہ فی عونہ کما قال، جو مسلمان کسی بھائی مسلمان کے حق میں اس کی خیر خواہی میں کوشش کرتا ہے پھر اللہ اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے حکمران کیوں تباہ ہوا؟ پورا ملک سارا اس وقت ایک بھی نہیں، یہ نہیں یہ پارٹی سب بس اپنی کھانے کے لیے ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ کوئی داتا دربار سے جھنڈے اتارتا ہے، کوئی کیا ہے وہاں ممتاز غازی کو پھانسی پہ لٹکاتا ہے، کوئی مجنونہ جو ہے آسیہ کو چھڑا کے جاتا ہے، لعنت اللہ علیہم۔ مجھے پوچھے کہ کئی پارٹی ہے، میں نے کہا کسی نے پوچھا تھا اونٹ سے اونٹ سے یہ چڑھائی اچھی ہے کہ رہائی؟ انہوں نے کہا دونوں پہ خدا کی رحمت ہے، کیونکہ لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں، اونچائی میں بھی نہیں جا سکتا، رہائی میں نہیں جا سکتا، اور نہ فرمایا سلیب تلکن بھی ہو، نہ ڈیزل مولا گیس مولا پیٹرول، خدا کی قسم تم پر بھی ہو۔ حضرات گرامی نبی پاک نے فرمایا نمال علام میں نیات تمام اعمال کا دار و مدار، نیت پر بابا ادھر گیا، تمام دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن نمر ما نوا، ہر ایک کے لیے وہی ہے جو انہیں نیت کی۔ پھر اس کی نیت کی رسول اللہ مبارک نے تشریف فرمائی، وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا انقام و ہجرت ہو اللہ پر رسول اللہ، اس کی ہجرت خدا رسول کے لیے، ہجرت اللہ اور رسول، اس کو اس ہجرت کا ثواب اللہ اور رسول دے گا۔ یہاں آپ دیکھیں نا، مجھے نہیں پتہ کوئی مظفر آباد سے آیا ہوگا، کوئی تنور سے آیا ہوگا، کوئی منظر سے آیا ہوگا۔ ہجرت کا لغوی معنی اپنی جگہ کو چھوڑنا۔ اب آپ تشریف فرمائیں، نوجوان ہیں، چھوٹے بچے، کس لیے آئے ہیں؟ دین حاصل کرنے کے لیے۔ اگلی بات آپ کی نیت پر منحصر ہے۔ اگر آپ نے نیت کی ہے دین حاصل کرنا، دین کو پھیلانا، وہ مل جائے گا۔ اگر آپ نے اسی لیے نیت کی پڑھ کے ڈگری حاصل کر لیا کسی اسکول میں چپڑاسی یا کوئی ماسٹر تک، وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں میں سب کو یا آپ حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں، اور روٹی تک کتا بھی کھاتا ہے، بیلا بھی کھاتا ہے۔ ہر بندے کو حافظ ہو یا عالم بننے والا ہو، اس کا مطمع نظر، اس کا خیال ہو کہ میں دین مصطفیٰ پڑھوں، مجھ سے میرے اللہ میرا رسول راضی ہو جائے۔ جب اللہ رسول راضی ہوگا تو روٹی تو اس نے اللہ نے اعلان فرما دیا واللہ یرزق من یشاء من حیث لا یحتسب، اللہ ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے وہاں سے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَإِنْ كَانَ هِجْرَتُهُ، اگر اس کی ہجرت الى الدنیا یصیبها، وَإِنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ امْرَأَةٍ، بیوی چنگی لگے چھوڑ کے کراچی چلا گیا کسی دوسرے بیوی پیچھے، وہ سے مل گئے۔ پھر حضور پاک نے وہ جامع بات کی، فرمایا جس نے جس کے لیے مال کا حاجت بھی کیسا جملہ فرمایا، اسی لیے آپ کو فرمایا انی اوتیت جوامع الکلم۔ صحابہ قیامت جانے والے مسلمانوں، مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ جوامع جمع جامع، کلم کیا ہے؟ کلام مختصر، مفہوم اور معانی اس کے اندر سمندر پرویا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج تک 14.5 سال، کیا امام بخاری، کیا امام مسلم، کیا ہے ترمذی، امام ترمذی، کیا ابو داؤد، کیا ان کے شارحین، ایک ایک حدیث کے ترجمے تفسیر کرتے رہے، ابھی تک اس کی انتہا کو نہیں پہنچے۔ وہ جوامع الکلم جو اللہ نے عطا فرمایا، اس کی انتہا کو کون پہنچے؟ میں نے حدیث پاک جو پڑھی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے لیے کل امر ذی بال، نبی ہریرہ، ہر نئے کام، دیکھیں ذی شان یہاں مطلق اور عام ہے، جنہوں نے کوئی منطق پڑھی ہے نا، قضیہ مطلقہ عامہ، اگر ان سورہ فقہ میں جائیں تو وہاں بھی مطلق ہے، مطلق و یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ جس بندے کو نبی پاک نے فرمایا یہ کل امر ذی بال، ہر کام ذی شان، دینی ہو دنیاوی ہو، عقائد ہو معاشی ہو، اقتصادی ہو سیاسی ہو، کوئی کام جو حتیٰ کہ بیوی کے پاس جاتا ہے، اگر وہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا تو کیا ہے
اس کے اس عمل کے اندر برکت نہیں ہوئی. کل امر ذی بال لم یوضع بسم اللہ فابدا، وہ خیر و برکت سے خالی ہے. اور اس حدیث پاک کو ابن حبان نے اور اس کو کیا ہے ابن ماجہ سے بھی نقل کیا. اگر ان کتابوں تک نہ جا سکے لائبریری میں نہ ہو تو صغیری شرح ہے منید المصلی کا، علامہ ابراہیم خلوی کی صغیری اور کبیری، انہوں نے باقاعدہ حوالے نقل پر. دوسرا فرمایا ہاں جی جو کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ او اجدا، جو الحمد سے شروع نہ کرے وہ برکت نہیں ہوگی. تیسری حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدا بذکر اللہ، کسی ذکر کے عمل سے اگر وہ شروع نہ کرے جس پہ اللہ کا نام نہ ہو اس میں برکت نہیں ہوتی. تو حضرات گرامی یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. جس طرح آپ نے شروع کیا بے شک 22 سال کے بعد آ رہا ہوں، یہی طریقہ تمام علماء کا ہے. اور اس کے بارے میں بھی عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے. عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، ایک روایت میں. دوسری میں فرمایا ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت اچھا دیکھے، منافقوں کی نہیں، کیا بولے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، اور مومن کی جماعت. کیا بات ہے، مومن کی تشریح کرنے ہو تو رسول اللہ کی حدیث کو جہاں مانا نہ سکتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ ذات محمدی کو اپنی ماں سے، اللہ کے بعد اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں سمجھے گا، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا. مسلمان کو کلمہ پر مومن نہیں بن سکتا. پھر مومن بن گیا عمل ہے نہیں. آج ہمارے مولویوں میں بھی فقدان ہے، طلباء میں بھی فقدان ہے. پہلے عقائد کی اصلاح، پھر اس کے بعد اعمال. دیکھیں نا قرآن مجید میں کیسی ہمیں گائیڈ لائن، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جس وقت کوئی بندہ یہ اقرار کرتے ہے رب ہمارا اللہ ہے، اللہ کی ربوبیت و خدانیت کا اعلان کرنے کے بعد ثم استقم، پھر اس کو ڈھٹ جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سیاسی بدماش، کوئی دنیاوی بدماش اس کو ہٹائے. وہ دین میں جہاں کھڑا ہے حق کا مسئلہ وہ صرف اللہ اور اللہ کے لیے کھڑا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے تنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے رہتے. آپ سارے مولوی ہیں، یہ تو تنزل و مظاہرہ کی چیز ہے جس میں دوام استمرار ہے. یہ نہیں ادھر نازل ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں نازل ہوتے رہتے ہیں. پھر دنیا میں جانے کے بعد یہ بھی آپ نے آواز سے سنا ہوگا، قبر میں جب بندہ دفن ہوتا ہے وہ فرشتے کرامن کا بھی ملکوں کو ہے منکر و نکیر سوال کرتے ہیں مرد مطلب ما دین کا. یا مسند امام کیا ہے آدم کی جو حدیث ہے من نبی کا، عقائد کے اندر یہ روایت ہے ما دین کا من نبی کا. کیا بات ان کا تفصیل کیا حضرت تو سوال جو آپ کے پاس کامیابی ہوتے ہیں وہ فرشتے اللہ سے پورا حضرت ہے اللہ ہم تو زندگی میں اس کے ساتھ تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہے ہیں، نئے کا مال کی بات لکھتے رہے. اب اس کا سلسلہ ہمارا ختم ہے، کہاں جائے. رب الجلال کی بارگاہ سے آواز آتی ہے. علامہ شامی نے لکھا، تختاوی نے لکھا، اور کتابوں بھی ہوگا. میں ان کو مدارک کی لکھوں کہ میرے پاس کتابیں جو میں نے لکھی، اللہ کے رسول سے آواز آتی ہے آسمان میں تو چپا ایک بھی خالی نہیں، ہر جگہ فرشتے اللہ کی تسبیح و تعریف کر رہا ہے. تسبیح و تعریف اور عجیب و غریب انداز میں کرتے ہیں تسبیح. آپ غور سے سنیں، جیسے نوجوان داڑھی ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں سبحان الذی زین الرجال باللحا. اس رب ذوالجلال کے لیے پاکی ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے سجایا ہے. سبحان الذی زین النساء بالکواسب. اس رب کی تعریف کر رہا ہے جس نے عورتوں کو زلف و مینڈیوں سے سجایا ہے. یہ فرشتے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حکومت ہے. اب اللہ ہم کیا کریں؟ ادھر سے اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں
چلے جاؤ واپس اس کی قبر پر. غور سے سنیں فتاوی شامی کے اندر تفتاوی علامہ رجلفا علی نور الجا اور کتابوں میں بھی ہوگا. تو نیچے آ جاتے ہیں ایک قبر کے سرانے ایک قبر کے پہنچی کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت صبح قیامت تک اس مرنے والے مومن کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو. ہر لحظہ مومن کی نئی شان ہر لحظہ یہ نئی شان ہے. دنیا میں بھی شان قبر میں بھی شان آخرت میں بھی شان. ہر لحظہ مومن کی نئی شان و نئی یان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. علامہ اقبال قلندر فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو معلوم کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا حقیقت میں قرآن. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ان دنی رات کو امید رکھی عطا فرمائے. مجھے 22 سال کے بعد آپ حضرات کو خادم ہونے کو موقع ملا. ہاں جی تمام حضرات کا دادا کو بھی تشریف فرمائے ہے. میرا دوست میں بھی آگے ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی ساری قبول فرمائے. اور اس مدرسے کی جو انتظامی خلابات والے سنیں نبی پاک نے فرمایا کون پھر دنیا عالماً او متعلماً او خادماً او سامن صلاتکم خامس فتح کے امام غزالی کی ہم نے نقل کی. فرمایا اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو 4 چیزوں میں رہے. یا علم بن اگر نہیں تو طالب علم بن نہیں تو مجلس میں آگے بیٹھا کر. اگر وقت نہیں آپ کو بتاتا بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے. اور نہیں تو خدمت کرنے والا بن. اگر ادارے کی دین کی طالب علم کی کسی کو ٹوٹی ہوئی قلم بھی نیچے لینی ہے قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے. واہ